الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس حالت میں نہ لیٹے کہ اپنے دونوں پیروں میں سے ایک پیر کو دوسرے پیر کے اوپر رکھے ہوئے ہو۔ اور صحیحین وغیرہ میں عباد ابن تمیم کی روایت ہے، وہ اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو مسجد میں اس حالت میں لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ ہے، تطبیق کی صورت کیا ہے، حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ممانعت منسوخ ہے، آپ نے پہلے منع فرمایا تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برخلاف عمل کیا۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں فقط محض احتمال کی بنیاد پر نسخ ثابت نہیں ہوتا، اور نسخ ثابت ہونے کے لیے صراحت اور وضاحت ہونی چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون حدیث پہلے کی ہے اور کون کی بعد کی ہے۔ امام نووی وغیرہ نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ جواز کے بیان کے لیے تھا، یعنی آپ آپ ایک پیر پر دوسرا پیر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، یہ بتلانے کے لیے کہ ایسا کرنا جائز ہے، اور اگر کوئی لیٹنا چاہے تو اس طرح لیٹے، اور اللہ کے نبی نے جو منع کیا تھا کہ کوئی شخص اس طرح نہ لیٹے کہ ایک پیر دوسرے پیر پہ رکھے ہوئے تھے، تو وہ مطلقاً ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ اگر شرمگاہ کی کھل جانے کا خطرہ ہے اور جو ہے عریانیت کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں منع ہے۔ جب بے پردگی کا خطرہ ہو، بے پردگی کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں ایک پیر دوسرے پیر پر رکھ کر لیٹنا منع ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص بھی نہیں ہے، کیونکہ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ لوگ بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں 475 نمبر پر سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کی یہ روایت موجود ہے کہ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما ایسا کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بعض صحابہ کرام ایسا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے تو ایسا عمل کرنا جائز ہے، لیکن بے پردگی سے، تحفظ کے ساتھ، بے پردگی سے، جب انسان سلامت رہے اور بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو تو۔ واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین۔